ایک سوال کیا جاتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی کس مقصد کے لیے لائی جائے۔ زندگی میں تبدیلی لانا کبھی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی انسان کا شوق۔ دونوں صورتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ زندگی میں تبدیلی کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ زندگی میں تبدیلی لائی جائے اور یا یہ ہے کہ اسے بہتر بنایا جائے۔ اگر اسے تبدیل کیا جائے گا تو یہ تبدیلی ہے، اور اگر اسے بہتر کیا جائے گا تو اسے بہتری کہتے ہیں، تبدیلی نہیں۔ دونوں کی ضرورت انسان کو کیوں پیش آتی ہے؟ زندگی میں تبدیلی کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے کہ جب یا تو زندگی کا ٹریک غلط ہو، اور یا پھر ٹریک تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس کی وجہ سے جو دینی اور دنیاوی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی۔ اب اس صورت میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہتری کی صورت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں بہتری کا خواہاں ہے۔ یہ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے بہتر ہو، پہلے سے خوب تر نظر آئے، اور دین کی نظر میں بھی یہ بات ایک پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ صفصافہا۔ بے شک اللہ بڑے بڑے کاموں کو پسند فرماتا ہے، بلند ہمت لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اور جو معمولی سے اور گھٹیا سے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ناپسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک ایوریج لائف ہے اور ایک بہت ہی معمولی سی زندگی ہے تو یہ کوئی پسندیدہ نہیں۔ انسان کی زندگی میں ہر اعتبار سے بہتری ہونی چاہیے۔ تو تبدیلی اور بہتری دونوں کی ضرورت انسانی زندگی میں ہوتی ہے۔ اب تبدیلی کے اعتبار سے دیکھیں، اگر دنیاوی اعتبار سے اس پر ہم بات کرنا چاہیں تو ایک آدمی بزنس کرتا ہے اور اس سے اسے پراپر آؤٹ پٹ حاصل نہیں ہوتا، اس کی زندگی کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ بھی میٹ نہیں ہو پاتی، تو اب وہ کیا کرے؟ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ یا تو بزنس کو چینج کر لے اور یا اسی کے اندر کچھ ایسی انوینشن لائے کہ یہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا بن جائے۔ دینی اعتبار سے دیکھیں تو تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کی زندگی اس ٹریک کے اوپر چل رہی ہے جو خدا کو پسند نہیں، جو دین کی نظر کے اندر پسندیدہ نہیں، جسے ہم گناہوں کی زندگی کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں اپنی اس دینی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ بہترین ہیں۔ پھر اس کے بعد بہتری کی اگر بات کریں تو دنیاوی اعتبار سے جو بہتری ہے تو یہ یوں انسان کے لیے فائدہ مند ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اعتبار سے جتنا بہتر ہوتا ہے، اپنی دنیا کے اعتبار سے جتنا بہتر ہوتا ہے، اتنا ہی اسے ذہنی سکون ہوتا ہے، اس کی فیملی لائف اچھی ہوتی ہے، اس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اس کے کام کرنے کا انداز امپروو ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا دنیاوی اعتبار سے بھی بہتری کا ہونا ایک مفید چیز ہے، اور اگر اس کے ساتھ ایک دینی اسپیکٹ شامل کر لیا جائے کہ اس کے اندر ایک گڈ انٹینشن اس میں ایڈ ہو جائے تو یہی دنیاوی کام اس کے لیے ثواب اور عبادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص اس نیت سے کماتا ہے اور زیادہ کمائی کرتا ہے، اپنے بزنس کو بڑھاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، میں اپنے ان افراد کی ضروریات کو پورا کروں جن کی میرے اوپر ذمہ داری ہے، میں کسی غریب کی مدد کروں گا، میں لوگوں کی حاجات کو پورا کروں گا۔ اب یہ وہ نیتیں ہیں کہ جو اس کے جائز دنیاوی کام میں ایڈ ہوئیں، لیکن اسی نے ان کو دینی بنا دیا۔ اور دینی اعتبار سے بہتری اگر اس پر غور کریں تو اس کی جو تاکید اور تائید ہے وہ ہمیں دین کے اندر بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ مراد یہ کہ ایک شخص نیکی کے کام کرتا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس سے زیادہ نیکی کرے۔ ایک شخص نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے تو دوسرے کے لیے ایک تاکید ہے کہ وہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ ہے، فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔
تو یہ آگے نکلنا کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اپنی اس ریلیجس لائف کو امپروو کرتا ہے، اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کے نئے نئے انداز داخل کرتا ہے، تو یہ دینی اعتبار سے اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور پھر جنت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے درجات بنائے ہیں وہ مختلف ہیں۔ جنت میں ابتدائی درجہ ہے، پھر اس کے بعد اس سے اوپر کا درجہ ہے، پھر اس سے اوپر کا درجہ ہے، اور یوں 100 درجات جنت میں ہیں۔ پھر ان درجات میں بھی آگے جو سب ڈویژن ہے وہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور سب لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ان کو درجات ملیں گے، جیسی نیکیاں ہوں گی اس کے مطابق اسے جنت کے اندر مقام ملے گا۔ 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی شہید ہو گیا اور دوسرا جنگ سے زندہ سلامت واپس آ گیا، اور اس کا اگلے سال انتقال ہوا۔ پہلا شہید اور دوسرے کا انتقال ہوا۔ ایک صحابی نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا، تو اس نے کیا دیکھا کہ جو 1 سال کے بعد فوت ہوا، جو شہید نہیں تھا، وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ اس نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، خواب دیکھنے والے صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو شہید ہوا، جس نے اپنی جان قربان کر دی، وہ جنت میں بعد میں داخل ہوا، اور جو شہید نہیں ہوا وہ جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا وہ جو دوسرا تھا، جو شہید نہیں ہوا تھا، کیا وہ 1 سال مزید زندہ نہیں رہا؟ کیا 1 سال اس نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ روزے نہیں رکھے، زیادہ صدقات نہیں دیے، زیادہ نیکیاں نہیں کی؟ تو وہ اپنے ان زائد نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں پہلے داخل ہو گیا۔ تو یہ ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، لوگوں کے اعمال کے مطابق جنت میں انہیں درجے ملیں گے۔ تو لہٰذا دینی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر کہیں تو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور کہیں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ بنتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر 2 جہتیں ہوتی ہیں، یا تو ہم زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں یا ہم زندگی میں بہتری لاتے ہیں۔ تبدیلی لانے کی وہ صورت ہے کہ جب ہماری زندگی صحیح ٹریک پر نہ ہو، یا ہماری زندگی ہمارے دینی اور دنیاوی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میٹ نہ کر پا رہی ہو، پورا نہ کر پا رہی ہو، تو وہاں پر ہمیں تبدیلی یا بہتری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بہتری کی ضرورت دین کے معاملات میں بھی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی ہے۔ دنیا کے اندر اس لیے کہ انسان کی فطری خواہش ہے، اور پھر اس کے ساتھ اچھی نیت مل جائے تو یہ اسے مزید امپروو کر دیتی ہے، انہینس کر دیتی ہے۔ اور دینی اعتبار سے اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں جو قرب کے درجات ہیں اور جو جنت کے درجات ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ان کے حصول کے لیے اپنی دینی زندگی کے اندر بھی بہتری کی حاجت ہوتی ہے۔ تو اگر ان باتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس مقصد کے لیے چینج لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر کرے، ہماری آخرت کی زندگی بھی بہتر کرے۔